زاہدہ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ تم میری ہونے والی ہو۔ مجھے تو بس اس وقت کا انتظار ہے کہ کب تم میری دلہن بن کے میرے گھر آ جاؤ گی۔ تمہیں نہیں پتہ اس سب کے لیے میں نے کتنا انتظار کیا ہے۔ بس میں چاہتا ہوں کہ یہ وقت اتنی جلدی گزر جائے اور ہماری بارات کا دن بھی آ جائے۔ میں نے جیسے ہی اسامہ کو کال ملائی تو آگے سے اس کی تقریر شروع ہو گئی۔ جب سے ہمارا رشتہ پکا ہوا تھا وہ ہر وقت ہی ایسی باتیں کرتا رہتا تھا۔ ایسی باتیں سن کے میں دل ہی دل میں خوش ہو جاتی کہ مجھے کتنا چاہنے والا انسان ملا ہے۔ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش قسمت سمجھنے لگی تھی، اور واقعی میں ایسی لڑکیاں خوش قسمت ہی ہوتی ہیں جنہیں اتنا چاہنے والا ہمسفر مل جائے۔ ابھی اسامہ مجھے ملا تو نہیں تھا، نکاح باقی تھا، صرف منگنی ہوئی تھی اور ابھی شادی کی تاریخ بھی رکھنی تھی، لیکن وہ ابھی سے بے صبرا ہو رہا تھا۔ اسامہ کچھ دن صبر کریں، ابھی تو شادی کی تاریخ بھی نہیں رکھی گئی، کیوں آپ کو اتنی زیادہ جلدی ہو رہی ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو دوسری طرف وہ بھی مسکرانے لگا۔ زاہدہ تم نہیں جانتی، مجھے واقعی میں بہت زیادہ جلدی ہے۔ میں جلد سے جلد تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، تمہارے بغیر میں ایک لمحہ بھی نہیں گزارنا چاہتا، اور تم کہہ رہی ہو میں کیوں جلدی مچا رہا ہوں؟ اسامہ کی آواز میرے موبائل کے اسپیکر پہ ابھری تو میرے چہرے پر آٹومیٹک مسکراہٹ آ گئی۔ اب ہم دونوں کے درمیان بات چیت کا سلسلہ نکل چکا تھا۔ جب سے ہماری منگنی ہوئی تھی تو ہم زیادہ بات چیت کرتے۔ اچھا زاہدہ تمہیں ایک بات بتا دوں، پرسوں امی لوگ تمہارے گھر آ رہے ہیں شادی کی تاریخ لینے کے لیے۔ میں نے تو ان سے کہہ دیا ہے کہ 15 دن سے زیادہ کی تاریخ نہیں رکھنی، اور جب تمہارے گھر پہ آئیں تو تم نے بھی اپنی امی سے یہی بات کرنی ہے، تم بھی میرا ساتھ دینا۔ اسامہ مجھے سمجھانے لگے۔ میں بڑے غور سے ان کی بات سن رہی تھی۔ نہیں بھائی، میں تو کہوں گی کہ 2-3 سال کے بعد شادی کی تاریخ لے لیں، تاکہ میں سکون سے اپنے گھر میں آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکوں۔ شادی کے بعد تو زندگی بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ میں نے صرف اور صرف اسامہ کو چھیڑنے کے لیے یہ کہا تھا۔ میں جانتی تھی انہیں بہت زیادہ جلدی ہے، اور میں جان بوجھ کے انہیں پریشان کر رہی تھی، وہ بھی صرف اور صرف چھیڑنے کے لیے۔ زاہدہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں تو میرا ذرا بھی خیال نہیں۔ میں تو 1 منٹ نہیں گزار سکتا، اور تم 1-2 سال کی بات کر رہی ہو؟ یا یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی؟ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ اسامہ واقعی میں مجھ سے ناراض ہونے لگا تھا۔ ارے نہیں نہیں، میں تو صرف مذاق کر رہی تھی، میں کیوں 1-2 سال کا کہوں گی؟ اور میرے گھر والوں نے کون سا میری بات مان لینی ہے؟ لیکن آپ یہ بات بھی تو مانیں نا کہ لڑکیوں کی آزادی شادی کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ بس میرا کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ میری آزادی اتنی جلدی ختم نہ ہو۔ میری بات سن کے ان کے مسکرانے کی آواز مجھے اپنے کانوں میں سنائی تھی۔ ان کی مسکراہٹ کی آواز سن کے نہ جانے کیوں میرے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ جاتی۔ ہاں کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، زندگی تو بدلتی ہے، نیا رشتہ، نیا گھر، نئے لوگ، لیکن تم یہ بھی یاد رکھو کہ میں تمہیں دل و جان سے چاہتا ہوں، اور تمہیں کبھی بھی تکلیف نہیں دوں گا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آج ابھی اسی وقت ہمارا نکاح ہو جائے اور تم میری ہو جاؤ، لیکن کیا کروں، وقت گزرنے میں بھی تو وقت لگتا ہے، اسامہ مجھ سے کہنے لگے تھے، اور میں خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اچھا اسامہ، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ میرے ذہن میں وہ والی بات آئی جو میں کچھ دنوں سے پوچھنا چاہ رہی تھی، تو میں نے ہمت کر کے ان کو کہہ ہی دیا۔ ہاں میری جان، بولو کیا بات ہے؟ تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ ان کی آواز سن کے میں خوش ہو گئی اور اپنی بات بیان کرنے لگی۔ اسامہ، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی شادی کی شاپنگ خود کروں۔ پتہ نہیں آپ کے گھر والوں کو اچھا لگے گا یا نہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے آپ سے بات کر لوں۔ میں نے کہا تو 1 منٹ کے لیے دوسری طرف سناٹا چھا گیا۔ اسامہ، کیا آپ بھی نہیں چاہتے کہ میں اپنی شادی کی شاپنگ خود کروں؟ میں اب دوسرا سوال کرنے لگی تھی۔ جیسے ہی میں نے یہ سوال کیا تو ان کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ نہیں زاہدہ، یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ میں ایسی سوچ نہیں رکھتا، بلکہ میں خود امی لوگوں سے کہوں گا کہ تمہیں بھی اپنے ساتھ شاپنگ پہ لے جائیں، میں بھی تو ساتھ ہی ہوں گا، اور تم نے ہر چیز میری پسند سے لینی ہے۔ اسامہ کی بات سن کے میں تو خوشی سے پاگل ہو گئی۔ وہ تو میری من مرضی کی بات کر رہے تھے۔ میں نے اس سے بات طے کر دی کہ اب ہم ایک ساتھ ہی شاپنگ کے لیے جائیں گے۔ ابھی رات کے 12 بجے تک ہم دونوں بات کرتے رہے، اور پھر جب مجھے نیند آنے لگی تو میں نے کال بند کر دی۔ کال بند کرنے کے بعد بھی میں اس کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ اس وقت تو میں نے اس سے بہانہ کر دیا تھا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، کیونکہ وہ مزید آگے بڑھ رہا تھا، اور میں زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہتی تھی۔ ابھی تو صرف منگنی ہی ہوئی تھی، اور منگنی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس لیے میں نے اس سے کہہ دیا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اب میں صرف اور صرف اسی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ میں دل میں وہ وقت سوچ رہی تھی جب میں اسے پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اب سب کچھ بہت زیادہ اچھا ہو رہا تھا، اور سب کچھ میری مرضی سے ہی ہو رہا تھا۔ پھر نہ جانے کب مجھ پہ نیند کی دیوی مہربان ہوئی، مجھے کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گئی۔ آج میری آنکھ ذرا دیر سے کھلی تھی، اور مجھے کالج جانے سے بھی دیر ہو گئی تھی، اس لیے میں نے آج کے دن کی چھٹی منا لی۔ ویسے بھی امی کہہ رہی تھی کہ ان کے ساتھ میں کوئی کام وغیرہ کروا دوں۔
آج انہوں نے پیٹی کھولی تھی، اس میں انہوں نے میرے لیے پہلے سے کچھ سامان لے کے رکھا ہوا تھا۔ آج میں نے ان کے ساتھ وہی سامان نکلوایا۔ بہت اچھی اچھی چیزیں تھیں جنہیں پہلے میں غور سے نہیں دیکھتی تھی، لیکن آج میں نے ان سب چیزوں کو بڑے غور سے دیکھا تھا، کیونکہ اب مجھے اسامہ سے محبت ہو گئی تھی اور میں چاہتی تھی کہ جلد سے جلد ہماری شادی ہو جائے۔ وہ وقت بھی مجھے آج تک یاد تھا جب اسامہ نے مجھے پرپوز کیا تھا۔ وہ میری زندگی کا حسین ترین لمحہ تھا، اور اب ہم دونوں ایک مضبوط رشتے میں بندھنے والے تھے۔ اس کے علاوہ میں کیا چاہتی تھی؟ دوپہر تک میں امی کے ساتھ کاموں میں لگی رہی، اور پھر دوپہر کو جب میری ساس کی کال آئی تو میں پاگل ہو گئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ 2 دن کے بعد وہ مجھے لینے کے لیے آئیں گی اور میں ان کے ساتھ شاپنگ پہ جاؤں گی۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ اسامہ نے اپنی ماں سے بات کر لی ہے اور اب انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تو میری ماں نے کیا اعتراض کرنا تھا؟ ویسے ہمارے خاندان میں دلہن ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے نہیں جاتی، لیکن جب اسامہ کی ماں نے کہا کہ میری امی بھی خاموش ہو گئیں، کیونکہ جب دلہے والوں کو ہی کوئی اعتراض نہیں تھا تو پھر امی کو کیا اعتراض ہونا تھا۔ میں موبائل اٹھا کے اپنے کمرے میں آ گئی تاکہ اسامہ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ اچانک سے مجھے ان نون نمبر سے میسج آ گیا۔ اس انسان کو نہ جانے میں کتنی مرتبہ بلاک کر چکی تھی، ہر مرتبہ ایک نئے نمبر سے اس کا میسج آ جاتا۔ پہلے میں نے سوچا اسامہ کو اس بارے میں بتا دوں، لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ کسی بھی مرد کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ اس کی ہونے والی بیوی اس طرح کے معاملات میں انوالو ہو، بھلے ہی اس سب میں لڑکی کا کوئی قصور نہ ہو۔ لیکن مردوں کو کہاں یہ باتیں اچھی لگتی ہیں، اس لیے میں نے اسامہ کو نہیں بتایا۔ حالانکہ آج وہ میسج پڑھ کے مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے اسامہ سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے تاکہ وہ اس انسان کو خاموش کروا سکے جسے میں جانتی بھی نہیں تھی، لیکن وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ آج اس کا میسج تو پہلے سے بھی زیادہ عجیب تھا۔ وہ کہہ رہا تھا اگر 1 ہفتے کے اندر اندر میں اس سے نہ ملی تو وہ میری جان لے لے گا۔ میں اسے جانتی بھی نہیں تھی اور وہ مجھے ملنے کے لیے کہہ رہا تھا، تو میں کیسے اس سے ملنے کے لیے جا سکتی تھی؟ میں نے آج تک اس کے میسج کا رپلائی نہیں کیا تھا، ہمیشہ پڑھ کے بلاک کر دیتی، لیکن آج میں نے اسے رپلائی کر دیا کہ اب تو میں تم سے نپٹ کے رہوں گی۔ میں اپنے منگیتر کو تمہارا نمبر دے رہی ہوں، دیکھتے ہیں وہ تمہارا کیا حشر کرتا ہے۔ میں نے یہ میسج بھیج دیا اور اب مجھے اطمینان آ گیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ اس سے ڈر جائے گا، لیکن وہ نہ ڈرا اور بلا دھڑک کہنے لگا کہ جسے دینا ہے نمبر دے دو، میں بھی دیکھتا ہوں کون میرا کیا بگاڑتا ہے۔ میں سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں، آ کے مجھ سے مل لو، ورنہ جو ہوگا وہ تم سے برداشت نہیں ہوگا، نہ ہی تمہارے گھر والوں سے۔ اس کا ایسا میسج پڑھ کے تو میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں لڑکی تھی، بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اس وقت ہی میں نے اس کے نمبر کا اسکرین شاٹ لیا اور اسامہ کو بھیج دیا، مگر وہ آن لائن نہیں تھا۔ میں اسے کالز کرنے لگی، لیکن وہ میری کال ریسیو بھی نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی میسج کا رپلائی دے رہا تھا، تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ دوپہر کا وقت تھا، امی اور میں گھر پہ اکیلے تھے، ابا گھر پہ تھے ہی نہیں۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اس لیے کمرے میں ہی بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد امی کی آوازیں آنے لگیں، وہ مجھے باہر بلا رہی تھیں۔ شاید کوئی پڑوسن آئی ہوئی تھی، لیکن میں کیسے باہر جاتی؟ میں تو بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اس کے میسج پہ میسج آئے جا رہے تھے اور میں نے اسے جان بوجھ کے ہی بلاک نہیں کیا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس کی نیت کیا ہے۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اگر میں اس سے مل لوں تو وہ مجھے اپنی بات سمجھا دے گا اور میں بھی اس سے شادی کے لیے رضامند ہو جاؤں گی، کیونکہ اس نے میرے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ لیکن میں نے اسے بتا دیا کہ میں یہ سب نہیں چاہتی، میری کچھ ہی دنوں میں شادی ہونے والی ہے، خدارا مجھے چھوڑو اور کسی اور طرف دیکھو، میں کبھی بھی تمہیں نہیں اپنا سکتی۔ جیسے ہی میں نے اسے یہ میسج کیا تو اس کی کال آنے لگی، لیکن میں نے کال نہ اٹھائی اور اسے بلاک کر دیا۔ بلاک کرنے کے 2-3 گھنٹے تک تو کوئی میسج نہ آیا، لیکن شام تک پھر سے ایک اور نمبر سے میسیجز آنا شروع ہو گئے۔ ابھی تک اسامہ سے میری کوئی بات نہیں ہوئی تھی، میں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور اپنے کمرے میں دبک کے بیٹھی تھی۔ امی ابا بھی پریشان ہو رہے تھے، آخر مجھے ہو کیا گیا ہے؟ آج تک میں نے ان پہ کبھی بھی یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ میں پریشان ہوں، لیکن آج میری پریشانی مجھ سے چھپائی نہیں جا رہی تھی۔ رات کے 10 بجے جا کے اسامہ آن لائن ہوا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کہاں تھے؟ میں نے تمہیں اتنی کالز اور میسیجز کیے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ وہ میری وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہونے لگا اور کہنے لگا کہ میرا موبائل گھر پہ رہ گیا تھا اور میں مارکیٹ گیا تھا، تھوڑی دیر پہلے واپس آیا تھا، گھر والوں کے ساتھ کھانا وغیرہ کھایا ہے اور پھر کمرے میں آیا ہوں تو اب تمہارے میسیجز دیکھے ہیں، بتاؤ کیا ہوا؟ ہم دونوں کال پہ ہی بات کر رہے تھے۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی اور اسے کہا کہ اپنا واٹس ایپ چیک کرو، تو واٹس ایپ پہ آ گیا۔ اب ہماری بات واٹس ایپ پہ ہو رہی تھی۔ اسے مجھے کہا تم فکر نہیں کرو، میں اس انسان کو دیکھ لوں گا۔ ایسے ہی کچھ لوگ ٹھرکی قسم کے ہوتے ہیں جو دوسروں کی بہو بیٹیوں پہ نگاہ رکھتے ہیں،
तुम परेशान ना हो, देखना वो तुम्हें दोबारा मैसेज नहीं करेगा। उसामा की एक तसल्ली ने मुझे जीना सिखा दिया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और हम एक दूसरे से फिर से बातें करने लगे थे। वो कह रहा था कि कल उसकी अम्मी हमारे घर शादी की तारीख रखने के लिए आएंगी और फिर 1-2 दिन में हमने शादी की शॉपिंग के लिए भी जाना था। और फिर ऐसा ही हुआ। जैसे ही अगला दिन आया और दोपहर का वक्त हुआ तो अम्मी मुझे आवाज़ें देने लगीं। मैं हैरान रह गई कि वो इतनी जल्दी आ भी गए। अभी तो मैं कंघा कर रही थी। मैंने हल्का-फुल्का मेकअप करना था। मैं जानती थी मेरी सास को तैयारी पसंद है और ये मुझे उसामा ने ही बताया था, इसलिए मैं अच्छा-सा तैयार होना चाहती थी, लेकिन अम्मी ने आवाज़ दी तो मुझे कंघा करके फ़ौरन बाहर निकलना पड़ा। बस मैंने हल्की-हल्की सी लिपस्टिक लगा ली थी। मैं बाहर गई तो मेरी सास और नंद आई बैठी थीं। मैंने उन्हें सलाम किया। थोड़ी देर उनके पास बैठी और फिर किचन में पहुंच गई। उनके खाने-पीने के इंतज़ामात पहले ही मैंने कर दिए थे। अब बस ट्रे में सेट किया और बाहर ले आई। वो कह रही थीं कि वो शादी की तारीख जल्दी की रखना चाहती हैं। उनके मुँह से ये बात सुन के मुझे उसामा की बात याद आ गई। उसने मुझसे कहा था कि वो शादी की तारीख जल्दी ही रखवाएगा और फिर मेरी अम्मी और उन लोगों के दरमियान मुशावरत हुई और 20 दिन के बाद की शादी की तारीख रखी गई। वो अपने साथ मिठाई भी लाए थे और जब मेरी नंद ने मिठाई उठा के मेरे मुंह में दी तो मेरा हलक तक मीठा हो गया। वो मोहब्बत की मिठाई मैंने दिलो जान से खाई थी, हालांकि मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं था, लेकिन आज मैंने पूरा गुलाब जामुन खा लिया था। मैं बेइंतहा खुश थी और शर्माए जा रही थी। मेरी नंद भी मुझे छेड़ रही थी। वो मेरी ही उम्र की थी। हम एक दूसरे को पहले भी जानते थे, लेकिन थोड़ा बहुत। वो मेरे कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन मुझसे एक क्लास जूनियर थी। लेकिन हमने एक दूसरे को देखा हुआ था और फिर मेरी सास ने कहा कि बहन जी, हम कल मिनाहिल को लेने के लिए आएंगे। उन्होंने मुझसे भी कहा कि तुम तैयार हो जाना। दोपहर को हम तुम्हें लेने के लिए आएंगे और फिर इधर से ही बाजार चले जाएंगे। मैं उनकी बात सुन के फ़ौरन ही वहाँ से भाग गई। मैं बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी। ना जाने मुझे क्या हो रहा था। पहले मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल भी नहीं शर्माऊँगी, लेकिन जैसे-जैसे शादी का वक़्त करीब आता जा रहा था और ये सब मामलात होना शुरू हो गए थे, तो ना जाने क्यों मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रही थी। मैं कमरे के अंदर आ गई थी, लेकिन वो अभी तक बाहर बैठे थे। वो गए नहीं थे। उसी वक़्त ही उसामा की कॉल आने लगी। वो मुझे तारीख़ रखने की मुबारकबाद देने लगा था। मैंने उसकी मुबारकबाद वसूल की और उसे भी मुबारकबाद दे दी। वो कह रहा था कि इस खुशी में हमें एक-दूसरे से मिलना चाहिए। हम अब नहीं मिला करते थे, जब से मंगनी हुई थी, क्योंकि अब लोगों की नज़रें हम पे थीं। मैंने उससे कहा कि ये मुमकिन नहीं है, अब तो तारीख भी रखी गई है, लेकिन वो ज़िद करने लगा तो मैंने उससे कह दिया ठीक है, कल तो शॉपिंग पे जा रहे हैं, परसों हम मिल लेंगे, तो वो भी मान गया। और फिर कल का दिन तो ऐसे आया जैसे 1 मिनट गुज़रा हो। सुबह सवेरे मैंने सारे घर के काम ख़त्म कर लिए। मैं जानती थी मैं चली जाऊँगी तो अम्मी को सारा काम करना पड़ेगा। अम्मी की तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती थी और अब तो मैं भी जाने वाली थी। मैंने उनके सारे काम निपटाना चाहती थी। मैंने सारे घर की सफाई की और फिर नहा धो के तैयार हो गई। 12 बजे मैं बिल्कुल तैयार बैठी थी, मगर अभी तक वो लोग मुझे लेने के लिए नहीं आए थे और फिर 1 बजे हमारे घर के दरवाजे पे दस्तक हुई तो मैं उठ के वहीं पे पहुंच गई। मैं समझ गई कि वो लोग मुझे लेने के लिए आ गए हैं, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर तो अकेला उसामा ही खड़ा था और मुझसे कहने लगा कि चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं हैरान रह गई। उसके साथ ना ही उसकी माँ थी और ना ही बहन। मैंने उससे कहा तो वो कहने लगा कि अम्मी ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें लेने आऊँ। अभी वो तैयार हो रही थी। तुम चलो, फिर रास्ते से उन्हें भी उठा लेंगे। मैंने अम्मी से इजाज़त ली और उसामा के साथ उसके घर पहुँच गई। वो लोग पहले ही दरवाजे पे आए हुए थे और अब उसकी अम्मी और बहन भी हमारे साथ गाड़ी में आ बैठी थी। मैं पीछे ही बैठी थी, आगे उसकी अम्मी बैठी थी। पीछे मैं और ज़ोया बैठे थे और आखिरकार हम मॉल पहुंच ही गए। वो मुल्तान का सबसे मशहूर प्लाज़ा था। मैंने उसामा से कहा था कि मैंने वहीं से अपनी शादी की शॉपिंग करनी है। वो एक बहुत बड़ा मॉल था जहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मौजूद थी। अब हम वहाँ पे पहुँच चुके थे और शॉपिंग भी स्टार्ट हो गई थी। मैंने अपनी पसंद से सारी शॉपिंग की। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। दरअसल उसामा और मेरी पसंद मिलती-जुलती थी। जो मुझे पसंद आता था वो उसे भी आ जाता था और जो वो मेरे लिए पसंद करता उसे मैं भी बड़ी जल्दी पसंद कर लेती। शायद ये मोहब्बत की वजह से ही हो रहा था। ज़ोया भी मुझे छेड़ रही थी कि वाह भाभी, आप दोनों की पसंद तो कितनी मिलती है। उसकी बातें सुन के मैं भी खिलखिलाए जा रही थी। शॉपिंग वगैरह करने के बाद हम मॉल के कैफ़ेटेरिया में पहुंच गए। वहां पर जाके उसामा ने सबके लिए फ़ूड ऑर्डर किया। मैं आजकल डाइट पे चल रही थी। वैसे मेरी डाइट अच्छी थी, मेरा वज़न ज़्यादा नहीं था, लेकिन मैं शादी के लिए ख़ुद को मज़ीद स्लिम और स्मार्ट करना चाह रही थी।
لیکن اسامہ نے میری ایک نہ سنی اور میرے لیے بھی اپنا جیسا ہی کھانا منگوایا جو فیٹ سے بھرپور تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح چہرے پہ رونق رہے گی۔ ہم کوڈ ورڈز میں بات کر رہے تھے۔ آنٹی کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، وہ اپنا کھانا کھائے جا رہی تھی، لیکن زویا سب کچھ سمجھ رہی تھی اور مجھے چھیڑ بھی رہی تھی۔ وہ اس کی چھوٹی بہن تھی، ان دونوں کی آپس میں بڑی بنتی تھی، جس کی وجہ سے زویا کی مجھ سے بھی اچھی خاصی بن گئی۔ میں نے باتوں باتوں میں اسامہ سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اس لڑکی کی چھان بین کرائی ہے، نمبر کسی شیخ کے نام پہ رجسٹر ہے، نہ جانے کون ہے، اسے تو میں نہیں جانتا، اور نمبر ہے بھی سعودی عرب کا۔ دیکھنا اب وہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا، میں نے اسے میسج کر دیا ہے کہ میری منگیتر کو تنگ نہ کیا کرو۔ اس کی بات سن کے میں خوش ہو گئی۔ واقعی میں مجھے دوبارہ کوئی کال یا میسج نہیں آیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے مجھے میرے گھر چھوڑا اور خود اپنے گھر چلے گئے۔ اب مجھے کل کا انتظار تھا۔ کل بھی تو اسامہ اور میں نے اکیلے میں ملنا تھا۔ شام کا وقت تھا، امی کی طبیعت خراب ہو گئی، میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ ابو بھی گھر پہ نہیں تھے۔ میں نے ایمبولینس کو کال کی اور امی کے ساتھ ہسپتال پہنچ گئی۔ میں بات بات پہ گھبرا جاتی تھی۔ میں امی ابو کی اکلوتی اولاد تھی، میرا کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کسے کال کروں۔ ابو تو شہر میں ہی نہیں تھے۔ پھر میں نے اسامہ کو کال کر دی تو وہ 5 منٹ کے اندر ہی پہنچ گیا۔ وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور میری ایک کال پہ دوڑا چلا آتا تھا۔ اب ہم دونوں کوریڈور میں بیٹھے تھے۔ وہ مجھے سمجھا رہا تھا کہ آنٹی کے لیے دعا کرو، دیکھنا وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں نے اس کے کندھے پہ سر رکھا ہوا تھا۔ اسامہ مجھے نہیں پتا، تم ڈاکٹر سے کہو کہ وہ کسی صورت بھی امی کو ٹھیک کرے، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ یہ سن کے میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، اس لیے ہی اسامہ کو کال کی تھی۔ میں ناہل تم کیوں اتنا زیادہ گھبرا رہی ہو؟ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ہارٹ اٹیک زیادہ نہیں ہوا، بس معمولی سا ہے، وہ ٹھیک ہو جائیں گی اور وہ 1-2 دن تک آنٹی کو ڈسچارج بھی کر دیں گے۔ تم پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی تسلی سے مجھے اندر تک سکون محسوس ہو گیا۔ نہ جانے وہ کب میری زندگی میں آیا تھا اور اتنی زیادہ اہمیت حاصل کر چکا تھا کہ میں اس کو دیکھے بغیر 1 منٹ نہیں گزار سکتی تھی، اور اس سے بات کیے بغیر تو میں رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ ابھی وہ رات بھی وہیں پہ رکا۔ میں امی کے پاس کمرے کے اندر رہی اور وہ کوریڈور میں بینچ پہ ہی بیٹھا رہا۔ میں رات میں 2-3 مرتبہ باہر اسے دیکھنے کے لیے آئی تھی اور وہ مجھے اس پر بڑا پیار آیا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ واقعی میں سچے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محبت میں اتنا ٹوٹ کر اپنے محبوب کو چاہتے ہیں کہ ان کی ساری خامیاں اور خطائیں قبول کر لیتے ہیں۔ وہ جانتا تھا میں تھوڑی بہت غصے کی تیز ہوں اور جب غصہ آتا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن پھر بھی اس نے مجھے قبول کر لیا تھا۔ دوپہر کو امی کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ اسامہ نے ہمیں اپنی گاڑی میں ہی گھر چھوڑا تھا اور شام میں ابو بھی آ گئے تھے۔ وہ امی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے اور انہوں نے میری ساس کو بھی کال کر دی کہ ابھی شادی کی تاریخ تھوڑی بہت آگے کر دیں۔ جیسے ہی ابو نے یہ کال کی تو 10 منٹ کے اندر ہی اسامہ کی کال آ گئی۔ وہ مجھ سے ناراض ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا کہ آنٹی ٹھیک ہو جائیں گی، تم نے شادی کی تاریخ آگے کیوں بڑھنے دی؟ میں نے اسے سمجھایا کہ یہ سب میں نے تو نہیں کیا، ابو امی کی وجہ سے پریشان ہے، جب تک امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تو کیسے شادی ہو سکتی ہے؟ لیکن اس نے میری ایک بات نہ سنی اور مجھ سے ناراض ہو گیا۔ میں اس کی ناراضگی مول نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن اب جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ آج ہمارے ملنے کا پلان بھی کینسل ہو گیا تھا اور پھر اگلے 2 دن تک اس نے میرے میسج کا بھی رپلائی نہ دیا۔ میں مرنے والی ہو گئی، سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کروں۔ پھر میں نے اپنی امی کے نمبر سے اسے کال کی تو اس نے فوراً سے کال ریسیو کر لیا اور کہنے لگا کہ آنٹی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو میری ہنسی نکل گئی تو وہ بھی ہنسنے لگا۔ بڑی چالاک ہو تم، آنٹی کے نمبر سے کال کی تم نے؟ اس کی بات سن کے میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ اس کے لہجے سے مجھے لگ رہا تھا کہ اس نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اسامہ تم میری کال کیوں نہیں ریسیو کر رہے تھے؟ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، اس لیے امی کے نمبر سے کال کی ہے۔ کیا تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں؟ تمہیں لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ میں نے کہا تو وہ کہنے لگا سوری، میں بھی غصے میں آ گیا تھا، بس میں شادی کی تاریخ آگے نہیں بڑھانا چاہتا۔ تم اپنے ابو سے کہو نا، بلکہ میں خود ہی آنٹی سے بات کروں گا، ان سے ان کی طبیعت کے بارے میں بھی معلوم کروں گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اسامہ نے تھوڑی دیر بعد امی کو کال کی تو میں نے موبائل امی کو تھما دیا۔ وہ امی سے ان کی خیریت وغیرہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کوئی بات نہیں آنٹی، ہم شادی کی تاریخ آگے بڑھا لیتے ہیں۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کے میری ہنسی نکل گئی۔ جلدی جلدی میں نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کہ امی نہ دیکھ لیں۔ اس کی بات سن کے امی حیران ہو گئی، کیونکہ امی نے ابو سے یہ نہیں کہا تھا اور امی شادی کی تاریخ بالکل بھی آگے پیچھے کرنے کے حق میں نہیں تھی۔
नहीं नहीं बेटा, ये तुमसे किसने कह दिया? शादी की तारीख आगे नहीं होगी। मैं अब ठीक हूँ। ये तुमसे किसने कहा है? अम्मी ने दोबारा पूछा तो वो कहने लगा कि अंकल ने कहा है। अम्मी ने कहा, बेटा तुम अपनी अम्मी से कह दो वो शादी की तैयारियां करें, शादी अपने वक्त पे होगी। मैं तुम्हारे अंकल से बात कर लूँगी, समझा लूँगी उन्हें। शादी की तारीखें यूं आगे नहीं बढ़ाई जाती, अच्छा नहीं होता इस तरह। अम्मी वैसे भी पुराने ख्यालात की थीं और वो इस चीज़ को बुरा मान रही थीं कि शादी की तारीख आगे पीछे की जाए। अम्मी से मोबाइल लेकर मैं अपने कमरे में आ गई। उसामा खुशी से पागल हो रहा था, कह रहा था, देखो मैंने आंटी को कैसे मना लिया। वाकई में उसने एक ट्रिक आजमाई थी। अम्मी से इस तरह बात की कि अम्मी को महसूस ही नहीं हुआ कि वो अपनी बात मानने का कह रहा है। और फिर ऐसा ही हुआ, शादी की तारीख आगे नहीं की गई थी। 2-3 दिन बाद उसामा और मैं एक रेस्टोरेंट में मिले। वो बहुत ज़्यादा खुश था। अब हमारी शादी में सिर्फ़ और सिर्फ 12 दिन रह गए थे। वो इतना खुश था कि उसके चेहरे से मुस्कुराहट अलग ही नहीं हो रही थी। मिनाहिल, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात भी करनी है जो मैं कुछ दिनों से सोच रहा था, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। उसे कहा तो मैं सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। उसामा, वैसे आज तक आपने कभी मुझसे कोई बात करने की इजाज़त तो नहीं ली? खैर तो है, आज क्या हो गया? मैंने शरारत भरे लहजे में कहा तो वो मुस्कुराने लगा। हाँ, बात ही ऐसी है कि इजाज़त लेनी ही पड़ी है, आखिर तो मेरी ज़िंदगी हो। उसने कहा तो मैंने नज़रें झुका ली तो उसने मेरा हाथ थाम लिया। वो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला मर्द था, जो मेरी खुश नसीबी थी कि मुझे मुयस्सर आने वाला था। अभी जब उसने अपनी तरफ की बात की तो मैं हैरान रह गई। उसामा, ये कैसी बात है? ये कोई बेवकूफ़ाना बात है। हम अपने घर में क्यों नहीं रहेंगे? ये ठीक बात तो नहीं है। हम कोई भाग के थोड़ी शादी कर रहे हैं। हम घर वालों की मर्ज़ी से शादी कर रहे हैं। तो हमें होटल बुक करने की क्या ज़रूरत है? उसे कहा था कि शादी वाली रात वो मुझे एक होटल में ले जाएगा। उसे 5 स्टार होटल का एक रूम भी बुक करवा लिया था और वहाँ पर अब सारी सजावट वगैरह भी करवाने वाला था। उससे कहा, वहाँ मैंने ज़रूरत का सारा सामान पहुँचा दिया है, बस तुम राज़ी हो जाओ। मैं कैसे राज़ी हो सकती थी? ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। उसामा, तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? वो तो यही समझेंगे कि मैंने ये सब कहा है। ये मुझे ठीक नहीं लगता। प्लीज़ आप ये प्लान कैंसिल कर दें। मैंने कहा तो वो चेहरे पर नागवारी सजा के मेरी तरफ देखने लगा। मिनाहिल, क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगी? पहले तो तुम बड़ा कहती थी कि तुम हर मामले में मेरा साथ दोगी। क्या तुम मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? तो मेरे घर वालों की टेंशन ना लो, मैं उन्हें समझा लूँगा। और वैसे भी मेरे घर में कोई ऐसा नहीं सोचता। आज तक किसी ने भी मुझसे ये नहीं कहा कि मैं लव मैरिज कर रहा हूँ। हालांकि हमारे ख़ानदान में आज तक किसी ने भी अपनी पसंद से शादी नहीं की। ख़ानदान में ही शादियाँ होती हैं, लेकिन मैं ख़ानदान से बाहर कर रहा हूँ और मुझे किसी ने नहीं टोका, तो इस बारे में भी मुझे कोई नहीं टोकेगा। उसामा की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। मैं उससे कहना तो चाहती थी कि ये सब ठीक नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए, ये कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन मैं कह ही नहीं पाई थी। मेरी ज़ुबान गंग हो गई थी। वो मेरी मोहब्बत थी और मोहब्बत को टोकने वाले वफ़ादार नहीं होते, और मैं ख़ुद को वफ़ादार साबित करने के लिए कुछ नहीं बोल पाई थी। और फिर खाना खाने के बाद उसामा ने मुझे घर छोड़ दिया। अम्मी को पता नहीं था कि मैं उसामा के साथ गई हूँ। मैंने उनसे कहा था कि मैं अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ। अम्मी की तबीयत पहले से तो बेहतर थी, लेकिन अब भी उन्हें कुछ न कुछ मसला तो था ही। मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, लेकिन मैं क्या करती? मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। शादी की तारीख रखी जा चुकी थी। एक तरफ अगर शादी की तारीख आगे बढ़वाती तो उसामा नाराज़ होता और आगे ना बढ़ाती तो मुझे अम्मी की परेशानी खाई जा रही थी। और फिर वो वक्त भी आ गया जब मैं उसामा के नाम की मेहंदी अपने हाथों पे लगवा रही थी। उस दिन मुझे अननोन नंबर से मैसेज आया। वो कह रहा था, तुम शादी तो कर रही हो लेकिन तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। तुमने मेरा दिल तोड़ा है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो मैसेज बहुत ज़्यादा दिनों बाद आया था, जिसे देख के मैं पहले से भी ज़्यादा घबरा गई। आज मेरी शादी का दिन था। मैं हैरान रह गई कि आखिर इसे ये सब इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है। मैंने उसी वक्त ही उसे ब्लॉक कर दिया। मेरे कमरे में कज़न्स और मोहल्लेदार लड़कियां भी आई हुई थीं। मैं उनके सामने कुछ भी नहीं कर सकती थी, और ना ही मैंने उस घटिया इंसान से बात करना चाही जो मेरे पीछे पड़ गया था, वो भी हाथ धोकर। मेहंदी की रात भी गुजर गई और अगला दिन भी आ गया। सुबह सवेरे हमारे घर में हल्ला गुल्ला मच गया। मेरी सारी कज़न्स हमारे घर पे रही थीं। सुबह सवेरे ही सबने नाश्ता किया और खूब गाने गाए। मैं शर्माई ललचाई दुल्हन की तरह एक कोने में बैठी थी। हमने नीचे ही बिस्तर लगाए थे। सारी कज़न्स वहीं पे बैठी रौनक लगा रही थी। कोई मुझे उसामा के नाम से छेड़ रहा था तो कोई कह रहा था कि तुम शादी के बाद बदल जाओगी।
उसी वक्त ही उसामा के कॉल आने लगी। मैं कज़न्स के सामने उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करती, उसकी कॉल काट भी तो नहीं सकती थी, इसलिए उनके सामने ही उठा ली। लेकिन हाँ हूँ में ही मैं जवाब देने लगी। वो पूछ रहा था, क्या मैंने कमरे का डेकोरेशन देखा है? वो कह रहा था कि उसने व्हाट्सएप पे मुझे वीडियो भेजी है और वो मेरी मेहंदी की भी तारीफ़ कर रहा था, क्योंकि रात में मैंने उससे अपने हाथों की मेहंदी की तस्वीर भेजी थी। मैंने उससे कहा कि सुबह से मैंने व्हाट्सएप देखा भी नहीं है, अगर आप कहते हैं तो अब देख लेती हूँ। और फिर मैंने जब व्हाट्सएप देखा और होटल का रूम सजा हुआ देखा तो मैं हैरान रह गई। वाकई में वो बहुत खूबसूरत सजा हुआ था। अब तो मुझे भी एहसास हो रहा था कि घर में इतनी ज़्यादा सजावट नहीं की जा सकती, इसलिए मैंने उसके फ़ैसले को खुले दिल से कबूल कर लिया। दोपहर को ही मैं अपनी कज़न्स के साथ तैयार होने के लिए पार्लर पहुंच गई और फिर वहां से सीधा हमने हॉल ही जाना था। शाम के 5 बजे हम हॉल भी पहुंच गए। बारात अभी तक नहीं आई थी। मेरे चेहरे पर घूंघट डाले सोफे पर बैठी अपनी बारात का इंतज़ार कर रही थी। अबे बारात भी आ गई। उसामा मेरे साथ सोफे पे आ बैठा। थोड़ी देर बाद निकाह भी हो गया। हर तरफ मुबारकबाद की सदाएं गूंज उठी थीं। हर चीज़ इतनी जल्दी हो रही थी कि जैसे वक्त गुजरने का पता ही नहीं चल रहा था। वक्त तो ऐसे गुजर रहा था कि जैसे वक्त को पहिए लग गए हों। फिर रुखसत होके मैं अपने ससुराल पहुंच गई, क्योंकि हमारा यही प्लान था कि पहले वो मुझे अपने घर ले जाएगा और इसके बाद ही गाड़ी में होटल ले जाएगा। बाराती अपने अपने घरों को चले गए थे। उसने अपने वालिदैन से इजाज़त ली और मुझे गाड़ी में लेके होटल पहुंच गए। अब हम होटल के कमरे के दरवाजे पे आए हुए थे। कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैं हैरान रह गई। वो तो वीडियो से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसामा ने मेरा हाथ थामा हुआ था। फिर वो मुझे बेड पे ले गया और जग से पानी डाल के मुझे पिलाने लगा। ना जाने उसे कैसे पता चला कि मुझे प्यास लग रही है। मुझे वाकई में प्यास लग रही थी। उसने मुंह दिखाई दी तो मैं हैरान रह गई। वो डायमंड का नेकलेस था। मैं जानती थी वो खाते पीते घर आने से थे, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो मुझे मुंह दिखाई में डायमंड का नेकलेस ही दे देगा। उसने नेकलेस अपने हाथों से मुझे पहनाया और पहले वाले जेवरात उतार दिए और फिर मेरा हाथ पकड़ के मुझे ड्रेसिंग टेबल के सामने ले आया। मैं नीचे देख रही थी, मुझ में ऊपर देखने की हिम्मत नहीं थी। उसने हाथ बढ़ा के मेरी थोड़ी को ऊपर किया तो मैं ऊपर देखने पे मजबूर हो गई। वो मेरी आंखों में आंखें डाल देख रहा था। मिनाहिल, तुम्हें नहीं पता आज का मैंने कितना इंतज़ार किया है। मुझे वो वक्त भी नहीं भूला जब तुमने मुझे थप्पड़ लगाया था। मैंने तुम्हें जब सब लड़कों के सामने कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो उस वक्त तुमने मुझे थप्पड़ लगा दिया। उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि मैं तुमसे शादी करके रहूँगा, क्योंकि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था। और सच्ची मोहब्बत हो तो एक ना एक दिन मोहब्बत मिल ही जाती है। वो इतनी पुरानी बात कर रहा था जिसे मैं याद भी नहीं करना चाहती थी। आई एम सॉरी उसामा, उस वक्त मैं आपकी मोहब्बत के बारे में नहीं जानती थी। इसके बाद जब आपने मुझे प्रपोज़ किया, वो भी अकेले में, तो मैंने आपको कबूल कर लिया था। बस मैं आपसे शर्मिंदा हूँ कि उस दिन मैंने आप पे हाथ उठा दिया। मैं वाकई में शर्मिंदा हो गई थी। अब मैं उनकी बीवी थी। अरे नहीं पागल, मैं ये नहीं कह रहा। मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा, बल्कि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मुझे मिल गई हो। और मोहब्बत के हाथों से खाया हुआ एक थप्पड़ भी अमृत लगता है। जैसे ही उसने खुमार आलूद लहजे में कहा तो मैं झीप के रह गई। फिर उसने अपने लब मेरे माथे पे टिकाए तो मैं कांपने लगी। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे आज ही मेरी जान निकल जाएगी। इसके बाद वो मुझे बिस्तर पे ले आया। आज की रात हमारी हसीन तरीन रात साबित हो गई। उसने मुझे 1 मिनट के लिए भी लिबास नहीं पहनने दिया। वो सारी रात मुझे अपने करीब रखे रहा और फिर सुबह को हम बात लेके तैयार होके घर पहुंच गए। हम नहीं जानते थे कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। हम घर आ गए थे। मैंने अपनी सास, नंद और ससुर के साथ ही नाश्ता किया था। उसामा भी साथ ही था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। इसके बाद हम अपने कमरे में पहुंच गए। उस कमरे में कल रात में भी मैंने 5-10 मिनट गुजारे थे। इसके बाद ही हम होटल गए थे। मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। उसामा तो मेरी जान ही नहीं छोड़ रहा था। वो सारा दिन मेरे पास कमरे में ही बैठा रहा। फिर शाम को हम तैयार होके हॉल पहुंच गए। वलीमे का फंक्शन भी हॉल में ही था। हर कोई बहुत ज़्यादा खुश था। सबसे ज़्यादा खुश मेरे अम्मी अब्बू थे। शायद मेरे माँ बाप बेटियों को ब्याह देते हैं तो माँ बाप ऐसे ही खुशियाँ मनाते हैं। ये बच्चे ही होते हैं जो नहीं समझते और समझते हैं कि माँ बाप उन्हें बोझ समझते हैं, लेकिन दरअसल ये बोझ नहीं, जिम्मेदारी होती है। और जब कोई अपनी जिम्मेदारी अदा कर देता है तो वो खुश ही होता है। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं उसामा को पा के खुशी से निहाल हो रही थी। मैं नहीं जानती थी कि अब हमारी ज़िंदगी में तलखियाँ आने वाली हैं।
وقت یوں ہی گزرتا جا رہا تھا اور جب ہماری شادی کے 1 ہفتے بعد میں اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ وہی ہوٹل کا روم تھا جہاں پر ہم نے رات گزاری تھی۔ اس میں دکھائی دے رہی تھی اور وہ بھی بالکل واضح۔ اس وقت میرے منہ سے ایک چیخ برآمد ہوئی۔ شکر کہ گھر پہ کوئی نہیں تھا سوائے اسامہ کے۔ میری نند اور ساس رشتے داروں کے ہاں گئے ہوئے تھے اور سسر بھی ان کے ساتھ گئے تھے۔ میری چیخ سن کے اسامہ کمرے کے اندر آ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسامہ سے کیسے یہ سب بیان کروں۔ میری عزت سوشل میڈیا پہ نیلام ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہوا۔ شاید ہوٹل کے روم میں کسی نے خفیہ کیمرے لگا دیے تھے۔ میں نے موبائل اسامہ کو دیا اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو وہ بھی منہ پہ ہاتھ رکھے رہ گئے۔ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی کہ یہ نہ ہو کہ وہ مجھ پہ غصہ کرے، کیونکہ اچانک سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ اسی انسان کا کام ہے جو مجھے دھمکاتا تھا۔ اسامہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ سب کیسے ہوا۔ اب کیا ہوگا کہ کسی اور نے یہ ویڈیو دیکھ لیا؟ میں نے اس اکاؤنٹ پہ دیکھا تھا، ابھی صرف 2-3 ویوز تھے۔ نہ جانے کیوں وہ ویڈیو اتنی جلدی میرے پاس آ گئی۔ شاید کوئی ایسا سسٹم لگایا تھا کہ وہ میرے ہی اکاؤنٹ پہ جلدی آ گئی۔ میں نے اسامہ سے کہا پلیز آپ کچھ کریں، میں یہ سب ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اسامہ نے مجھے سمجھایا اور اسی وقت ہی گھر سے باہر چلے گئے اور پھر سارا دن وہ گھر نہ آئے۔ سارا دن میں دھاڑے مار مار کے روتی رہی۔ میں گھر پہ اکیلی رہی تھی۔ صبح سے شام تک میں نے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا تھا۔ میں بے انتہا پریشان ہو رہی تھی۔ آنٹی اور زویا بھی واپس نہیں آئی تھیں اور شکر ہے کہ وہ واپس نہیں آئے تھے۔ اگر مجھے اس حالت میں دیکھ لیتی تو پھر انہیں بھی ساری بات بتانی پڑتی۔ میں یہی سوچ سوچ کے پاگل ہو رہی تھی کہ اگر کسی رشتہ دار نے یہ ویڈیو دیکھ لیا تو پھر تو ہماری عزت نیلام ہو جائے گی۔ اور پھر مغرب کے بعد اسامہ واپس آ گئے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ آخر وہ مسکرا کیوں رہے ہیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے کے اندر لے گئے اور پھر مجھے گلے سے لگا لیا۔ اسامہ، کیا ہوا ہے؟ کیا آپ نے وہ ویڈیو ہٹوا دیا؟ جیسے ہی میں نے یہ کہا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگے۔ میں نے تو ایسے ہی ایک بات کی تھی، یہ سب اتنا آسان تو نہیں تھا۔ میں ان سے پوچھ رہی تھی اور وہ بس مسکرائے جا رہے تھے اور پھر جب انہوں نے ساری کہانی بتائی تو میں منہ پہ ہاتھ رکھے رہ گئی۔ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ قصور تو اسامہ کا بھی نہیں تھا، بس ایک دشمن تھا جو ہم دونوں کے پیچھے لگ گیا تھا اور ہم سے بدلہ اس طرح لیا۔ اسامہ نے کہا کہ سب سے پہلے میں سائبر کرائم کے آفس گیا اور وہاں سے یہ ویڈیو ہٹوائی۔ انہوں نے میری بہت مدد کی۔ اب یہ ویڈیو کہیں پہ بھی نہیں اور یہ بھی انفارمیشن ملی کہ یہ ویڈیو کسی نے بھی ڈاؤن لوڈ نہیں کیا۔ 2-4 لوگوں نے دیکھا ہے، وہ بھی اوورسیز کنٹریز میں۔ یہاں پہ کسی نے نہیں دیکھا۔ اس سے تم بالکل پریشان نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ اس انسان کا بھی پتہ چل گیا۔ اسامہ پراسرار لہجے میں کہہ رہا تھا اور میں بالکل حیران بیٹھی تھی۔ اسامہ، پلیز بتائیں نا، کون ہے وہ گھٹیا انسان؟ کیا وہ وہی ہے جو مجھے کالز کر کے بلیک میل کرتا تھا؟ جیسے ہی میں نے یہ کہا تو اسامہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو میں حیران رہ گئی کہ آخر اس کو اتنی زیادہ انفارمیشن کہاں سے ملی کہ ہم اس ہوٹل میں اسٹے کرنے والے ہیں۔ اس بات پہ اسامہ نے کہا کہ یہ میری ہی غلطی ہے۔ میں ہی اپنے دوستوں سے ہر بات شیئر کیا کرتا تھا اور وہی ایک سام تھا جو یہ ساری انفارمیشن لے کے تمہیں بلیک میل کر رہا تھا۔ دراصل وہ کسی زمانے میں میرا دوست ہوا کرتا تھا، لیکن اب وہ میرا دوست نہیں تھا۔ ہماری صرف ایک بات پہ لڑائی ہوئی اور وہ بھی صرف اس بات پہ کہ وہ اچھا انسان نہیں، کالز کر کر کے لڑکیوں کو بلیک میل کرتا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ یہ کام چھوڑ دے، مگر وہ یہ کام نہیں چھوڑتا تھا، اس لیے میں نے سارے گروپ سے کہا کہ اس سے دوستی ختم کر دو۔ اس کے بعد وہ سعودی چلا گیا، اس لیے وہیں پہ بیٹھ کے تمہیں بلیک میل کر رہا تھا۔ یہاں پہ بھی کچھ اندر کے لڑکے تھے جو اسے ساری انفارمیشن دے رہے تھے۔ اس سب میں تمہاری غلطی نہیں۔ تم کہتی تھی نا کہ تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ تمہیں پریشان کر رہا ہے۔ تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، بلکہ یہ میری غلطی کی ہوئی سزا تھی جو تمہیں مل گئی۔ مگر اب پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں۔ وہ ہے تو سعودی میں، لیکن وہ جب بھی واپس آئے گا تو اسے ایئرپورٹ پہ ہی اریسٹ کر لیا جائے گا، کیونکہ اس کے نام کا پرچہ کٹ چکا ہے اور اس کے موبائل وغیرہ کو بھی ہیک کروا کے اس کے موبائل سے وہ ویڈیو بھی ڈیلیٹ کروا دی گئی ہے۔ مطلب کہ کہیں پر بھی اب وہ ویڈیو نہیں۔ تم بالکل فکر نہ کرو۔ اسامہ کی بات سن کے میں نے دونوں باہوں کو ان کے گلے میں ڈال دیا۔ میں اتنی خوش تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ مجھے کہہ رہے تھے کہ اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ میں ان سے کیا کہتی کہ یہ آنسو خوشی کے ہیں؟ اسامہ، آپ نے میرا بہت ساتھ دیا۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو شاید مجھے طلاق دے دیتا، کیونکہ مرد کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب عورت کی عزت ہی اس کا سب کچھ ہوتی ہے۔ میری اس بات پہ اسامہ نے کہا، مناہل، تم پاگل ہو گئی ہو۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور محبت کرنے والے رسوا نہیں کرتے بلکہ ساتھ دیتے ہیں۔ میں ساری زندگی تمہارے ساتھ یوں ہی شانہ بشانہ کھڑا رہوں گا۔ آج مجھے محبت پہ یقین آ گیا تھا۔
पहले मुझे मोहब्बत पे यकीन नहीं आता था। जब उसामा ने मुझे लड़कों के सामने कहा था कि वो मुझे पसंद करता है, तो मैंने उसके मुँह पे थप्पड़ लगा दिया। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता कॉलेज में एक साथ पढ़ने की वजह से मैं भी उसे पसंद कर बैठी, और जब उसने मुझ पर प्रॉपर तौर पे मुझे प्रपोज़ किया तो मैंने उसे हाँ कह दी। लेकिन उस वक़्त भी मुझे लगता था कि मोहब्बत-वोहब्बत कुछ नहीं होती। बस मैं शादी करना चाहती थी और अपनी ज़िंदगी किसी अच्छे इंसान के साथ गुज़ारना चाहती थी। और फिर मुझे उसामा मिल गया और अब हमारी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। ये एक दिन जो मैंने अज़ियत में गुज़ारा वो ख़त्म हो गया और किसी को पता भी नहीं चला था। हर लड़की का यही ख्वाब होता है कि उसे उसामा जैसा शौहर मिले, और वाक़ई में वो लड़कियां खुशकिस्मत होती हैं जिन्हें उसामा जैसे शौहर मिलते हैं। हर किसी को सहारे की ज़रूरत होती है, और मोहब्बत में इज़्ज़त सबसे पहले नंबर पे होती है। कुछ ऐसे मर्द भी मैंने देखे हैं जो सिर्फ़ मोहब्बत का राग अलापते रहते हैं और इज़्ज़त नहीं देते। वो दरअसल मोहब्बत नहीं होती, बस जिस्म की भूख होती है। मगर जो मर्द मोहब्बत के साथ इज़्ज़त भी दे, तो वही असली मर्द होता है।